حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله کہ ہر چیز کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا کون ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. قرآن کریم کہتا ہے اللہ کا آسمان و زمین میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو. یہ چابی میرے پاس ہے. عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. اللہ کہتا ہے غیب کی چابی اور کنجی میں نے رکھی ہوئی ہے. یہ پردے کے پیچھے کی بات نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتی تو ولی کو کیسے پتہ ہوگی؟ نبی کو وہ پتہ ہے جو میں بتا دیتا ہوں. ابھی تک میں نے بتائی نہیں تھی اس لیے یعقوب کو پتہ نہیں چلا. اور جہاں سے جب وہ پلاننگ کر گئے اب بچہ کنویں میں ہے اور یہ آ کر جھوٹ بول رہے ہیں اسی رکوع میں ہے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، ہم کھیل رہے تھے، بھیڑیے نے چیر پھاڑ دیا، یوسف قتل ہو گیا. حضرت یعقوب رونے لگ گئے. قرآن کریم میں ہے اتنا روئے، اتنا روتے رہے زمانے تک ان کی نظر ہی چلی گئی. اس قدر بیٹے سے محبت تھی. اور اگر غیب جانتے ہوتے کہہ دیتے یہ ڈرامہ بازی ختم کرو، میں ابھی چلتا ہوں 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ کنویں میں تم نے ڈالا ہے، میں ابھی نکال لیتا ہوں. لیکن جب اللہ نہیں بتا رہا تو یہ بھی نہیں پتا. اور جہاں سے جب وہ اٹھایا قافلے نے مصر کی منڈی میں بیچا، پھر جیل میں رہے، یعقوب کو پتہ نہیں ہے. پھر مصر کے تخت پہ چلے گئے، حضرت یعقوب کو پتہ نہیں ہے. پھر قحط پڑا، جہاں سے بھائی غلہ لینے گئے، یوسف نے پہچان لیا. اور بھائی جب واپس آتے ہیں پھر بھی باپ کو پتہ نہیں ہے. اور دوبارہ جب جاتے ہیں غلہ لینے اور وہاں جا کہ راز کھلتا ہے، بات اوپن ہو جاتی ہے کہ یوسف تو مصر کا بادشاہ بن چکا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک منصوبہ خفیہ طور پر بنانے والا کون ہے؟ اور تم میرے فیصلوں کو روکنا چاہتے ہو؟ میں شاید کنعان میں مرتبہ دیتا، تم نے بدماشی کی، ہم نے مصر کا بادشاہ بنایا، تمہیں ان کے قدموں میں گرایا ہے. اور جو خواب دکھایا ہے سجدے کا کہ 11 بھائیوں نے 11 ستاروں نے سجدہ کیا ہے، کہا وہ تم 11 بھائی ہو جو ہم تمہیں ان کے قدموں میں گرائیں گے، یوسف کو مرتبہ دیں گے. ہماری تقدیر کو کوئی کراس نہیں کر سکتا. آخر 40 سال لگ گئے حسد کی وجہ سے. حاسدین نے باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا. 40 سال قیامت ٹوٹ پڑی باپ پر، حضرت یوسف پر. لیکن اب بتائیے، ارے چلو ان کو تو پتہ نہیں حضرت یعقوب کو، لیکن ادھر یوسف کو تو پتہ تھا میرے والد کنعان میں ہے، میں ہی چلا جاؤں ان تک رابطہ کر لوں. ملک کے بادشاہ بھی بنے، پہلے وزیر خوراک بھی بنے، وزیر خزانہ بھی بنے، وسائل بھی بن گئے، بادشاہ نے بیٹا بھی بنا لیا ہے وزیر اعظم نے. لیکن کیوں نہیں بول رہے؟ اس لیے کہ رب کہتا ہے ہم نے یوسف سے کانٹیکٹ کیا، تیرا امتحان بھی ہے صبر کا، تو نے رابطہ کوئی نہیں کرنا، یہ ہمارا حکم ہے. ادھر یعقوب کا صبر بھی ہم نے چیک کرنا ہے اور ان کو دنیا کو بتانا ہے کہ غیب جاننے والا کون ہے. 40 سال بعد ایک دن حضرت یعقوب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں ادھر آؤ بات بتاؤں. جی کیا بات ہے؟ اگر تم یہ نہ کہو لولا ان تفندون کہ اس بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بتائیے. کہا آج مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لَأَجِدُ رِيحَ یوسف. 40 سال بعد مجھے بیٹی کی خوشبو آ رہی ہے. اب کیا ہوا؟ جب بھائی مصر میں تھے انہوں نے کہا والد رو رو کے تو نہ پینا. حضرت یوسف بھی بڑا روئے. اس وقت انہوں نے اپنی قمیض اتاری. نبی تھے، اللہ نے کہا قمیض اتارو، قمیض دو. اب بھائیوں کو دی کہ جاؤ حضرت یعقوب کی آنکھوں پر یوں لگانا، اللہ ان کو بینائی عطا کر دے گا. شفا دینے والا کون ہے؟ لیکن انبیاء کے تبرکات کے ہم قائل ہیں، اولیاء کے تبرکات کے بھی ہم قائل ہیں. یاد رکھنا یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے. اب جب وہ وہاں سے چلی قمیض، مصر میں ابھی بیٹے لے کے چلے سواری پر، یہ ملک شام میں، دوسرے ملک میں کوئی ٹیلی فون نہیں، رابطہ نہیں. آج اللہ نے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی خوشبو سونگھا دی. آج وقت آیا راز کھلنے کا. تو ابھی ایڈوانس کہنے لگے اگر یہ نہ کہو بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا رو رو کے تو میں بتاؤں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب وہ یکدم کہنے لگے ان ابانا لفی ضلالک القدیم. اوے ہمارے ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پرانے دور کی ایسی باتیں پھر شروع کر دی آپ نے. کدھر گیا یوسف؟ کدھر ہے؟ 40 سال ہو گئے وہ تو ختم. چونکہ آج تک تو یہی پردہ ڈالا ہوا ہے نا کہ بیڑیا کھا گیا ہے. وہ تو اپنے موقع پر کھڑے ہیں. لیکن حضرت یعقوب سمجھ گئے گیم ہوئی ہے، کہاں ہے پتہ کوئی نہیں ہے. آج پھر وہاں سے قمیض چلی، خوشبو اس جگہ آئی. اب اللہ راز کھولنے لگا ہے. تو جب اللہ راز بتاتا ہے تو نبی بول پڑتا ہے راز. چونکہ آج تک تو یہی پردہ ڈالا ہوا ہے نا کہ بیڑیا کھا گیا ہے.
وہ تو اپنے موقع پر کھڑے ہیں، لیکن حضرت یعقوب سمجھ گئے گیم ہوئی ہے، کہاں ہے پتہ کوئی نہیں ہے۔ آج پھر وہاں سے قمیص چلی، خوشبو اس جگہ آئی، اب اللہ راز کھولنے لگا ہے۔ تو جب اللہ راز بتاتا ہے تو نبی بول پڑتا ہے، راز نبی ساتھ ساتھ درست کریں۔ خلاصہ یہ، آج جب قمیض آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، فیصلہ برابر ہوا۔ حضرت یوسف کی قمیض یعقوب پیغمبر نے اپنی آنکھوں پہ لگائی، اللہ نے وہ نبینا آنکھوں کو دوبارہ بینا کر دیا۔ مجھے بتائیں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہم کینسر میں ڈال دیں، یرکان میں ڈال دیں، ہمیں چھوڑ کے آگے پیچھے نہ جاؤ۔ عورتیں آہنیاں جی فلانی قبراں تے پھیرا منو تو ٹھیک ہو ویسو، فلانی زیارتیں جو دیکھ جاؤ تو ٹھیک ہو ویسو۔ بھائی اس بابے شفا دینی ہے، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھ سے بڑھ کر کوئی تمہیں دے سکتے ہیں؟ نیک لوگوں سے دعا کرواؤ، باقی نظر نیاز تو میرے آگے تم نے کرنی ہے۔ چیک کرو حضرت یعقوب پر اتنا بڑا امتحان ہے، یہ جن کا بیٹا چھن جائے ان سے پوچھیں کیا بیتتی ہے، لیکن کہا کہ 40 سال مجال نہیں کہ کبھی میری برگاہ میں شکوہ آیا ہو یا میری برگاہ سے ہٹ کے کسی غیر کی طرف دیکھا ہو۔ اور ادھر یوسف کو دے کر ہم آزما رہے ہیں، یعقوب سے لے کر ہم آزما رہے ہیں، اور یوسف کو مرتبے پر پہنچانے کے لیے آزمائشوں کے پیریڈ سے گزارا ہے کہ جو گزر بنتے ہیں آزمائشوں میں وہی باکمال لیڈر ثابت ہوتے ہیں۔ کل تب جا کے غریبوں کا، قیدیوں، یتیموں کا درد ہوگا۔ اور اگر اس ایلیٹ کلاس کو بغیر کسی قربانی کے ڈائریکٹ کسی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے تو وہ وقت کے ظالم حکمران بنتے ہیں، اور اللہ پیغمبروں کو مشکلات سے گزارتا ہے۔ اور یہ تربیت ہے دنیا میں جو چل رہی ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، عالمین یعنی جہانوں کا تربیت کرنے والا، اور کہتا ہے وہ میرا اپنا علم ہے، مجھے پتہ ہے میں نے کس کو کس مرلے سے گزارنا ہے۔ اس لیے بھائیو وہی رب کہتا ہے یہ دل بنتا بھی ہے، یہ بگڑتا بھی ہے، لہٰذا تم سمجھ جانا۔ پھر ایک وقت آیا جہاں سے مصر گئے، بھائی آگے جھکے، وہ خواب پوری ہوئی اور اللہ نے اپنا فیصلہ پورا کرا لیا۔ تو رب نے جس کو دیا ہے آپ دل سے اس کو تسلیم کر لیں، آپ اندر حسد نہ لائیں، اس سے نقصان آپ کا بھی ہوگا، اس کی دنیا چلی جائے گی ایک مرتبہ، لیکن آپ کا دین کوئی نہیں بچے گا۔ دل میں حسد کی بجائے محبت پیدا کریں، خیر خواہی پیدا کریں۔ باقی تفصیل اگلے جمعے پہ۔ وما علینا الا البلاغ۔